بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر گفتگو میں مسئلہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح چیزوں کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے، تو بعض لوگ اس کو وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل سمجھ کر اس پر حرمت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں وما اہل بہ لغیر اللہ اس کا صحیح مفہوم جمہور مفسرین اور محدثین کی زبان کے اعتبار سے کہ ان کے نزدیک اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آئیے جس چیز کو غیر اللہ کے ساتھ نسبت دی جائے تو یہ نسبت مجازی طور پر ہوتی ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ آئیے تفسیر ابن کثیر میں قرآن پاک میں 4 مقامات پر یہ آیت مبارکہ جس میں وما اہل بہ لغیر اللہ کا ذکر آیا ہے، چاروں مقامات پر اس کا معنی ای ما ذبح بغیر اسم اللہ عمدا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جس جانور کو قصداً بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حلال ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے اور وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے۔ اس کو اولیاء صالحین کے ساتھ نسبت کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو بانٹنا، یہ بالکل درست ہے۔ آئیے اسی آیت کو تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں، تفسیر ابن جریر میں پڑھیں، اسی کو تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں پڑھیں، تفسیر بیضاوی میں پڑھیں، اسی طرح تفسیر جلالین میں پڑھیں۔ تمام مفسرین جو قدیم ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا ہے ای ما ذبح بغیر اسم اللہ، وہ جانور حرام ہوگا جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل درست ہے اور اس کی نسبت بھی انبیاء اولیاء اور صالحین کی طرف کرنا بالکل درست ہے۔ آئیے اس کی احادیث سے مثالیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ جو چیز بھی غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو حوض کوثر جس سے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یہ حوض کوثر ہم نے آپ کی ملک میں دے دیا ہے۔ آئیے اس حوض کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف منسوب کیا۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 318 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 251 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، لَأَزُودَنَّ عَنْ حَوْضِي کما تزادون الابل الغریبہ، فرمایا اگر ایک آدمی اپنے جانوروں کو اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پلانا چاہتا ہے تو اس میں اجنبی اونٹ آ جائیں تو وہ ان کو دور کرتا ہے کہ یہ میرے اونٹ نہیں۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن جب میں اپنے حوض پر کھڑے ہو کر امت کو پانی پلاؤں گا تو جب وہ لوگ آئیں گے جو میرے گستاخ اور بے ادب ہوں گے، میرے دین میں رخنہ اندازی کرنے والے ہوں گے، تو فرمایا میں اپنے حوض سے ان کو دور کر دوں گا۔ یہاں پر لَأَزُودَنَّ عَنْ حَوْضِي، حضور نے حوض کوثر کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اگر اس آیت کا معنی یہ لیا جائے کہ جس چیز کی نسبت غیر خدا کی طرف ہو جائے اس میں حرمت آ جاتی ہے تو پھر حوض کوثر کو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، لہٰذا اس سے اہل سنت پانی پیئیں گے، غیر پانی نہیں پیئیں گے۔ آئیے اس کی دوسری مثال ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کچھ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کی طرف
دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں جلوہ گری فرمائی، اپنی مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا، فرمایا جس نے مسجدی ھذا یا کی نسبت حضور نے مسجد کی اپنی طرف فرمائی، فرمایا جس نے میری اس مسجد میں نماز پڑھی اس کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جس نے میری اس مسجد میں نماز پڑھی فرمایا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حضور نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی۔ آئیے غیر اللہ کے نام کے ساتھ انبیاء، اولیاء، صالحین، والدین، عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ و خیرات اور نسبت، ان کی نسبت کرنا، اس سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں آئی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی ہے، میں اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو ثواب اس کو قبر میں پہنچے گا یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل پہنچے گا۔ آئیے صحابی نے عرض کیا انہا حائطی، یا رسول اللہ میرا باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر سارا باغ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس باغ کو حضور کے صحابی نے اپنی طرف نسبت کی۔ اسی طرح اسی حدیث مبارکہ میں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں؟ فرمایا مدینہ پاک میں میٹھے پانی کی قلت ہے، اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں لگوا دو۔ فحافر بئرا وقال هذه لأم سعد، صحابی نے کنواں کھدوایا اور اوپر لکھوا دیا، نام لکھوایا، هذه لأم سعد، یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب میری ماں کے لیے ہے۔ اس لیے نام کے ساتھ منسوب کرنا، جس کے ایصال ثواب کے لیے عمل کیا جائے چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا، حضور غوث پاک، حضور داتا صاحب، حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صالحین انبیاء اولیاء کی طرف چیز کو نسبت کرنا، وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ کوئی چیز دیگ کی صورت میں پکائی جائے، جانور ذبح کیا جائے، تو اس کا معنی وما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارنے سے حرام ہوگی، ورنہ یہ چیز بالکل جائز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی اور عقیدہ صحیحہ اہل سنت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔